خاص طور پر ہدایت کی پوری جماعت اسلامی کے کارکنوں سے کہ آپ سب الخدمت کے رضاکار بن جائیں، اور اس وقت یہ نہ دیکھیں کہ کون ہے کیا ہے، بس جتنا جو کر سکتے ہیں کریں۔ وہ کون سا علاقہ ہے جس میں ہمارے ریسکیو کرتے ہوئے ساتھی شہید ہوئے؟ ظہور بھائی، وہ تو لوگوں کو بچاتے ہوئے خود بھی شہید ہو گیا۔ تو یہ جو جذبہ ہے، یہ ظاہر ہے یہی بہت قیمتی جذبہ ہے کہ اب جو نقصان ہو گیا ہے وہ تو ہو گیا، لیکن مزید نقصان سے بچایا جائے۔ اور یہ تو بات کی بات ہے کہ آئندہ اس طرح کے سانحات سے بچنے کے لیے حکومتی سطح پر کیا کیا جائے، لیکن جو ابھی اس وقت ممکن ہو سکتا ہے، انشاءاللہ جماعت اسلامی اور ہماری الخدمت فاؤنڈیشن یہ پوری طرح آپ کے ساتھ ہے۔ جتنی مدد بھیجی جا سکتی تھی مسلسل سلسلہ جاری ہے، جو ریسکیو کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو بچایا جا سکتا ہے، وہ عمل بھی جاری ہے۔ ہم آئے ہیں راستے میں سے اور ابھی تو آگے بھی، تو ہمیں نظر آیا ہے کہ ساری دکانیں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں، سامان سارا خراب ہو گیا ہے۔ تو ہم اس پوری مشکل کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کو جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ، آپ لوگوں کے تعاون سے کریں گے۔ آپ ہمت والے لوگ ہیں، آپ عزم والے لوگ ہیں، اور یہ جو سانحہ ہوا ہے یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ اس کو آزمائش سمجھنا چاہیے، اور اس کو اپنے لیے وارننگ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرف چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ گھنٹوں میں یہ ساری صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ جو میں نے آیات بھی آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا، تمہیں خوف سے، تمہیں بھوک سے، تمہیں جانوں کے اور مالوں کے نقصان سے، اور ایسے حالات میں جو لوگ بھی صبر کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں، مشکل میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی رضا میں راضی رہیں اور اسی سے طلب کریں گے تو انشاءاللہ اس دکھ کا اور اس درد کا بداوا بھی ہو سکے گا، اور اس مشکل میں ہم مل جل کر کوئی راستہ بھی نکال سکیں گے۔ اس موقع پر میں نے بجائے اس کے کہ ہم سیاست کریں، سیاسی مخالفت میں حکومت کے خلاف بات کریں، میں نے چیف منسٹر جناب جو محمد امین گنڈاپور صاحب ہیں، علی امین گنڈاپور، ان سے بھی رابطہ کیا اور ان سے یہ کہا کہ پورا تعاون ہم کریں گے، جماعت اسلامی کرے گی، الخدمت فاؤنڈیشن کرے گی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت بھی پوری طریقے سے لوگوں کے ریسکیو اور ریلیف کے آپریشن میں کام کرے، اور جو وسائل حکومتی ہیں وہ پورے کے پورے یہاں کے لوگوں پہ لگنے چاہیے، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اسی طرح میری پھر پرائم منسٹر سے بھی بات ہوئی، اور میں نے ان سے یہی عرض کیا کہ یہ مسئلہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کا اور اس کے جھگڑے کا نہیں ہے، یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ جو ریسورسز ہو سکتے ہیں تو میں نے پرائم منسٹر سے یہی کہا کہ وہ آپ استعمال کریں، انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے۔ ہم حکومت سے بھی ابھی بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ظاہر ہے جو اختیار حکومت کا ہے، جو ہیلی کاپٹرز ان کے پاس ہیں، جو ریسکیو وہ کر سکتے ہیں، وہ کوئی این جی او نہیں کر سکتی، وہ کوئی پارٹی نہیں کر سکتی۔ تو حکومت کے جو ریسورسز ہیں وہ عوام پہ لگنے کے لیے ہوتے ہیں اور انہیں استعمال ہونا چاہیے۔ یہاں پر کمیونیکیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بجلی اب آنا شروع ہوئی ہے کچھ، یہی اپنا حساب ہے، تو بجلی نہیں آ رہی ہے، نیٹ ورک نہیں ہے پراپر طریقے سے، تو یہ رابطہ ہی جب نہیں ہوگا، سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں، تو جب رابطہ ہی نہیں ہوگا، منقطع ہو جائے گا، تو کیا ہم بچا سکیں گے اور کیا ریلیف کا کام کر سکیں گے؟ تو ریسکیو ہے، پھر ریلیف ہے، پھر ریہیبلیٹیشن ہے، یعنی لوگوں کی بحالی کا کام ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے انشاءاللہ اور آپ سب لوگوں کے تعاون سے یہ کام ہم کریں گے۔ جماعت اسلامی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، آپ بے فکر رہیں، ہم دامے درمے سکھنے جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے۔ اور میں تو کل ہی یہاں پر آنا چاہتا تھا، لیکن مجھے ساتھیوں نے کہا کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ بالکل افراتفری کا عالم ہے، اور تو بہرحال ہمارے سارے ساتھی یہاں پر منظم طریقے سے سارے کام کر رہے تھے، ابھی بھی کر رہے ہیں، تو پھر بھی بہرحال ہم لوگ آ گئے ہیں۔ اور آج ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے جو صدر ہیں، اور میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا سا یہاں لوگوں کو بریف کریں کہ آپ نے اس وقت کیا کیا اقدامات کیے ہیں، تو اچھا ہے لوگوں کے کچھ تسلی ہو کہ ہاں کچھ لوگ ہیں جو کام